أشهد أن لا إله إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ العظیم. ہمہ قسم کی تعریفات
تسبیحات، تقدیسات اللہ خالق و مالک کے لیے ہیں۔ ہماری تمام بدنی عبادتیں، قولی عبادتیں، مالی عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، درود و سلام ہادی و رہنما پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلامتی ہوں ہم پر، صالحین پر، سلف صالحین پر، صحابہ کرام پر۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ محترم سامعین حضرات، آپ نے نماز میں استغفار کی کثرت کو سنا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو بہترین عمل ہے، بہترین عبادت ہے، جو قلب کے لیے راحت اور سکون کا باعث ہے، اس کے رکوع اور اس کے سجدوں میں اور اس کے دو سجدوں کے درمیان اور آخری تشہد میں اللہم اغفر لی کی صدا لگاتے، اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک عمل اتنی برکت والا کہ مجھے اور آپ کو دنیا جہان کی بے شمار ثمرات اور برکات سے نواز دیتا ہے۔ آج کی اس مختصر گفتگو کے اندر آپ سنیں گے اللہم صلی علی محمد۔ دیکھنے میں یہ چھوٹا سا جملہ ہے جس کو ہماری زبان میں درود ابراہیم کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں اس کو صلاح کا لفظ دیا جاتا ہے۔ صلاح، الصلاح، نماز کو بھی عربی زبان میں الصلاح ہی کہتے ہیں۔ نماز بھی رحمت ہے، دعا ہے، اور الصلاح یہ جو درود ہے یہ برکت ہے، رحمت ہے، بلندی درجات کی دعا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ میرے اور آپ کے پیغمبر سید الکونین، سید الثقلین، امام الحرمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ درود ابراہیم پڑھنے کے وہ کون سے مقامات ہیں، اور درود ابراہیم کے وہ کون سے کلمات ہیں، اور اس کے پڑھنے کے کون سے ثمرات ہیں، آج آپ سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے جانیے، اس آیہ مبارکہ کی روشنی کے اندر درود ابراہیم پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کی دعا کرنا، برکت اور رحمت کی اپیل کرنا کتنی فضیلت کا حامل ہے کہ خود اللہ رب العزت اپنے نبی پر، اپنے نبی کے ثنا خواں ہیں، اپنے نبی کی تعریفیں بیان کرنے والے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون، میرا اللہ اور میرے اللہ کی نورانی مخلوق جس کی تعداد کا اندازہ ہی نہیں ہے، اندازہ آپ لگانا چاہیں تو اس حدیث کو سنیے کہ اللہ کے نورانی ملائکہ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک بیت اللہ ہے جو زمین کے اوپر بنا ہے، ایک بیت العزت ہے جو آسمان کے اوپر بنا ہے، 70,000 فرشتے ایک دفعہ اس کا طواف کر لیں، قیامت تک اتنی تعداد ہے کہ ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ وہ سارے کے سارے نبی رحمت پر درود بھیجتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، صلو، تم بھی درود بھیجو اور تم بھی سلامتی بھیجو اس نبی رحمت پر۔ سامعین حضرات، پیارے صحابی ہیں جن کا نام ابی حمید السعدی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے ہمیں سلام تو سکھلا دیا، آپ نے ہمیں سلام تو سکھلا دیا، التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی، اور ہم پر بھی سلامتی ہو گئی، ہم درود آپ پر کیسے پڑھیں؟ کیف نصلی علیکہ، ہمیں وہ بھی سکھلا دیجئے کہ ہم کون سے الفاظ کے ساتھ، کس انداز کے ساتھ کیف نصلی علیکہ آپ پر درود بھیجیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلم فرمایا، قولو، آپ فرمانے لگے تم کہو، اللہم صلی علی محمد، اللہ اے میرے مالک صلی علی محمد، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج دے، وعلی آل محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی رحمت بھیج دے، آپ کی آل میں ازواج مطہرات، آپ کی آل میں فاطمۃ الزہراء، آپ کی آل میں حسن و حسین، اور آپ کے کنب قبیلے کے جتنے آپ سے تعلق رکھنے والے، یہ سارے کے سارے آپ کی آل میں شامل ہیں۔ وعلی آل محمد، اے اللہ کما صلیت علی ابراہیم، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور اس کی آل پر رحمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ انک حمید مجید، اللہ آپ ہی تعریف کے لائق ہیں، آپ ہی بزرگی والے ہیں، آپ ہی حمید ہیں، آپ ہی مجید ہیں۔ اللہ رب العزت پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ دیا جو میں اور آپ آخری تشہد میں پڑھتے ہیں، اللہم بارک علی محمد۔ اس کا مطلب پہلا رحمت، دوسرا برکت، اللہ برکت دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس طرح کہ تو نے برکت دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کی آل کو، کیونکہ تو ہی تعریف کے لائق اور تو ہی بزرگی والا ہے۔ انک حمید مجید، اس میں بھی توحید ہے، انک حمید مجید، رحمتیں برکتیں اگر کوئی دیتا ہے تو اللہ ہے، رحمتوں برکتوں کا نزول اگر ہم پہ کرتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ میرا اور آپ کا صرف کام ہے کہ میں اور آپ اس کو زبان سے نکالیں، اس کو کہیں۔ یہی حدیث حضرت کعب ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، کعب بن عجرہ کہتے ہیں میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ہمارے ساتھ آپ نکلے ہیں، قد علمنا، آپ ہمیں سکھلا دیجئے، کیف نصلی، ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں، آپ پر کیسے درود کو بھیجیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود ابراہیم ہے، اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں جو حمید سعدی کو رسول کائنات نے سکھلایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز کوئی بھی ہو، وہ نفل ہے، سنت ہے، عید کی نماز ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز ہے، وہ فرائض ہیں یا نوافل ہیں یا سنن ہیں، اس کا آخری تشہد
آپ اس میں درود ابراہیم کو لازم کیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ میری اور آپ کی نماز بن جائے اور وہ مقبول نماز ہو جو اس کو اللہ رب العزت قبول کرنے والے ہوں، تو اس میں درود ابراہیم کو لازم شامل کیجئے۔ جس نماز میں درود نہیں ہے وہ نماز نہیں ہے۔ فتوے لگانے چھوڑ دیجئے، انگلیاں اٹھانا چھوڑ دیجئے، تانے دینا لوگوں کو چھوڑ دیجئے، سنت مصطفیٰ کو اپنا لیجئے۔ جس طرح رسول کائنات نے مسنون درود مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے اس کو پڑھ لیجئے۔ اذان ہوتی ہے، لوگ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ سنت نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت یہ ہے اذا سمعت المؤذن، جب تم مؤذن کی اذان کو سنو، فقولوا مثل ما یقول، پھر وہ اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے۔ مؤذن اللہ اکبر کہے، تم آہستہ آواز میں اس کی اذان کا جواب دیتے ہوئے اللہ اکبر کہو۔ مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، تم اس کی اذان کا جواب دیتے ہوئے اسی طرح کہو۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، تم مؤذن کی اذان کا جواب دیتے ہوئے اسی طرح کلمات کہو، بلکہ دعا پڑھ لو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ رسول کائنات فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھتا ہے میری سفارش اس کے لیے حلال کر دی جاتی ہے۔ مؤذن نے اذان دی، حی علی الصلاۃ پہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، اذان سے فارغ ہوتے ہی ثم صلو علیہ، درود پڑھو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھو، درود بھیجو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجو جس طرح انہوں نے تمہیں سکھلایا ہے۔ آپ درود پڑھیں گے، آپ کو بے شمار ثمرات، بے شمار انعامات، بے شمار فوائد ملیں گے۔ سنیے کون سا پہلا فائدہ ہے جو مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے میں اور آپ اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ کس نے حکم دیا درود پڑھنے کا؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ دوسرا فائدہ، میں اور آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت کے مطابق یہ عمل کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا بے شمار فوائد کو حاصل کر لیتا ہے۔ سنیے تیسرا فائدہ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبد الرحمن بن عوف ہیں، کہتے ہیں میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، کھجوروں کا باغ تھا، آپ کھجوروں کے باغ میں گئے اور آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے خوف لاحق ہوا، مجھے خدشہ ظاہر ہوا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا لمبا سجدہ کرنے کی کیا پڑی، شاید آپ کی حرکت ہے یا نہیں ہے۔ بڑی دیر کے بعد آپ اٹھے اور کہنے لگے، فرمانے لگے، عبد الرحمن بن عوف کیوں پریشان ہے؟ میرے پاس آئے تھے اللہ کے نورانی ملائکہ کے سردار جبریل امین آئے تھے اور مجھے وہ بشارت سنا رہے تھے۔ جبریل امین نے بشارت آ کر کیا سنائی ہے؟ رسول کائنات فرماتے ہیں، ان جبریل قال لی الا ابشرک، جبریل امین نے آ کر مجھے یہ بشارت سنائی ہے، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اللہ فرما رہا ہے، ان اللہ یقول لک من صلی علیک صلاۃ صلیت علیہ، جو تجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے، اور جو تجھ پر سلامتی کی دعا کرے گا اللہ اس کو سلامت فرمائیں گے۔ اللہ کی سلامتی ملتی ہے تو درود ابراہیم پڑھنے والوں کو ملتی ہے۔ جو صبح و شام پڑھتا ہے، اذان کے بعد پڑھتا ہے، تشہد میں پڑھتا ہے، وہ محروم ہو گیا بیچارہ، بد نصیب ہو گیا بیچارہ جس کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، اور جس کو اذان سننے کی فرصت نہیں ہے، جس کو اذان کے بعد درود پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، وہ محروم ہو گیا ہے۔ آئیے وہ خوش نصیب ہے جو صف اول کا نمازی ہے،
پھر وہ دائیں سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے، میرے اللہ بھی اور میرے رب کے نورانی ملائکہ بھی اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سماعت فرمائیے، آپ کی پیاری حدیث، آپ فرماتے ہیں دائیں جانب بیٹھتا ہے، چل کے آتا ہے، نماز کی نیت سے آتا ہے، اللہ سے اجر کے حصول کے لیے آتا ہے، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے آتا ہے، اپنے غموں کو مٹانے کے لیے آتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے مسجد کی جانب رخ کر لیتا ہے، مسجد کی جانب آتا ہے، دل میں خواہش ہے کہ مجھے دائیں جانب جگہ مل جائے، دائیں جانب جگہ مل جائے، وہ دائیں جانب آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، میرا اللہ، میرے اللہ کے ملائکہ، یصلون علی میامن الصفوف، جو دائیں جانب بیٹھتے ہیں اللہ کے نورانی ملائکہ اس کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتے رہتے ہیں۔ وہ درود، وہ اللہ سے دعا التجا کرتے رہتے ہیں، اللہ یہ جو درود پڑھنے والا ہے، یہ جو صوم و صلاۃ کا پابند ہے، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو معاف فرما دے، اللہم ارحمہ، اللہ اس پہ رحم فرما دے۔ دائیں جانب موقع ملا، پہلی صف میں ملا، دوسری صف میں ملا، تیسری صف میں ملا، آپ نے فرمایا جو بھی مسجد میں آئے گا اللہ کے نورانی ملائکہ اس پہ اوپر اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا یہ خوش نصیب جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا وضو میں رہتا ہے، با وضو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی اللہم صلی علی محمد، کبھی لا الہ الا اللہ کی صدا ہے، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، کبھی استغفر اللہ پڑھتا ہے۔ یہ ذکر و اذکار کی صورت میں، دعا کی صورت میں نماز کا منتظر ہے، ابھی امام نہیں آئے، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، ما لم یحدث، جتنی دیر تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، صلی فی، اللہ کے نورانی ملائکہ اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہی رہتے ہیں۔ پتہ چلا درود ابراہیم پڑھو تو باوضو ہو کر، ذکر اذکار کرو تو باوضو ہو کر رب کے فرشتوں کی رحمت کے تم مستحق بن جاؤ گے۔ چوتھا فائدہ سنیے، درود ابراہیم کو پڑھنے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کے غصے پہ غالب ہے، بہت وسیع ہے، بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف فرما دیتا ہے اپنی رحمت سے، اس کی رحمت کی اپیل کرتے رہنا چاہیے۔ وہ الرحمن ہے، وہ رحیم ہے، اس کے علاوہ کوئی مہربان نہیں ہے، وہ بڑا ہمدرد ہے، وہ تیرا میرا درد رکھنے والا ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں، اے بندہ مومن، تو ایک دفعہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ رب العزت تجھ پہ 10 بار اپنی رحمت کا نزول فرما دیتے ہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جس کی مبارک زبان سے اللہم صلی علی محمد کے مبارک کلمات نکلتے ہیں، صدق دل سے نکلتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نکلتے ہیں، محبت مصطفیٰ میں نکلتے ہیں، دامن مصطفیٰ کی چاہت میں نکلتے ہیں، شفاعت مصطفیٰ کا یہ مستحق بنتا ہے جو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد۔ اس نے صبح کی ہے، صبح کرتا ہے تو اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہے۔ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، او سأل لی الوسیلہ، یا میرے لیے وسیلہ کا سوال کرتا ہے، حقت علی شفاعتی، میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے امتی کے لیے سفارش کروں، کیونکہ وہ امتی سفارش کا مستحق بن گیا ہے۔ میں اور آپ مستحق بن سکتے ہیں اپنے نبی کی سفارش کے، ہمیں ضرورت ہے اپنے نبی کی سفارش کی۔ تم سفارش مصطفیٰ کے حقدار بن سکتے ہو، تم مبارک چہرے ہو، مبارک کان سننے والے سن رہے ہیں، تم نبی کی سفارش کے مستحق ہو۔ کوئی کسی کی سفارش کرتا ہے اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے، لیکن اعزاز اس کے لیے ہے جس کے لیے اس کا نبی سفارش فرمائے گا۔
یہ قیامت کے دن سفارش ہوگی جس دن کوئی سفارشی سفارش نہیں کرے گا. یہ سفارش کریں گے تو میرے اور آپ کے پیر جناب محمد مصطفیٰ فرمائیں گے. کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. اللہم صلی علی محمد پڑھنے والا پڑھتا رہا ہے. اللہ اس کے دکھ دور کر، اس کی تکالیف دور کر، اس کے ہم غم دور کر. کیونکہ رسول کائنات نے 5واں فائدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا امتی کو سفارش بھی ملتی ہے، امتی کی خطائیں بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں. سنیے، کہنے والا آتا ہے پیارے رسول مجھے بتا دیجئے دنیا آخرت کے غم کس طرح ختم ہوں گے؟ دنیا بھی دکھوں کا گھر ہے، آخرت میں بھی آزمائشیں نظر آتی ہیں، اس سے نجات کیسے ملے گی؟ ابی بن کعب ہیں، آپ نے فرمایا تو درود کو پڑھا کر. اللہ کے رسول کتنا پڑھوں؟ کہا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا تیرے لیے خیر ہی خیر ہے. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، جتنا کثرت سے کے ساتھ پڑھے گا، جمعہ والے دن پڑھے گا، کثرت سے پڑھے گا، خیر ہی خیر ہے. صبح کی نماز پڑھ، درود پڑھ، خیر ہی خیر ہے. اللہ کے رسول دعا کروں کتنا پڑھوں؟ کہا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، جتنا پڑھتا جائے گا تیرے لیے خیر کے دروازے رب کھولتا جائے گا. کتنی خیر ہوگی. رسول کائنات فرماتے ہیں اذا تکفا ہمک، جو درود کو پڑھ لیتا ہے اس کے ہموں کو، اس کے غموں کو نجات کے لیے یہی کافی ہے. یہ بہترین دوا ہے، یہ بہترین درود، یہ بہترین وظیفہ، یہ بہترین ورد. دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف زبان کو عادی بنا لیجئے، گالیوں کا نہیں، چغلیوں کا نہیں. اپنی زبان کو غیبت کا عادی نہیں بنانا، جھوٹ کا عادی نہیں بنانا ہے تو اللہم صلی علی محمد کا عادی بنا لو. اس کو عادت ڈال دیجئے، اپنے بچوں کو اس بات پہ لگا دیجئے اللہم صلی علی محمد. جو یہ کہتے ہیں، یہ جو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ان کو کہہ دیجئے تمہارے مرتے بھی ہیں، نہ تم درود پڑھتے ہو نہ تم فاتحہ پڑھتے ہو. ہم وہ ہیں جو درود بھی پڑھتے ہیں. ہماری تو نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی، میری دعا بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جس وقت تک اس میں درود کو شامل نہ کر لوں. حضرات اس بات کو ذہن نشین کیجئے، میں فاتحہ بھی پڑھتا ہوں، میں درود بھی پڑھتا ہوں، لیکن پڑھتا اس طریقے کے ساتھ ہوں جس طرح محمد مصطفیٰ نے پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ دیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس مبارک عمل کو اپنی زندگی میں اتارنے والا بنائے. پھر فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ گناہ اللہ معاف فرمائے، تم درود کو پڑھا کرو، طہارت اور پاکیزگی تمہارا مقدر بن جائے گی. سعادت ہی سعادت ہے، خوشخبری ہی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے. توبہ، خوشخبری دے دیجئے کس کو؟ لہؤلائی، اس شخص کے لیے یرجعون مغفور لہم، جو آتا ہے اللہ رب العزت کی جانب آتا ہے تو مغفور لہم، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کو بخش دیتے ہیں. کس وجہ سے؟ کس برکت سے؟ اللہم صلی علی محمد کی وجہ سے. اللہ مجھے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیغمبر کائنات فرماتے ہیں تمہارا ذکر میرے پاس کیا جاتا ہے، تمہارا ذکر میرے پاس کیا جاتا ہے جو مجھ پر درود پڑھتا ہے. اکثر الصلاۃ علیہ، تم کثرت کے ساتھ اللہم صلی علی محمد کے ورد کو کیا کرو. فإن اللہ وکل بی ملکا عند قبری، اللہ رب العزت بھیجتے ہیں فرشتے کو، جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس، قبر مبارک کے پاس ذکر کیا جاتا ہے. کس شخص کا کیا جاتا ہے وہ اللہ جانتے ہیں. اس شخص کا کیا جاتا ہے جو خلوص نیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ یہ سعادت نصیب فرما دے کہ میں اور آپ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والے بن جائیں. گناہوں کی بخشش تمہارا مقدر ہے، گناہوں کو مٹاتے ہیں تو اللہ رب العزت، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے تو یہ درود ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے تو یہ درود ہے، اور 20 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب اگر دیا جاتا ہے تو صرف درود پڑھنے والوں کو دیا جاتا ہے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اگر تم چاہتے ہو یہ ثمرات، یہ فوائد، یہ برکات مل جائیں
تو جنازے میں درود کو کبھی ترک نہ کرنا. گھر سے نکلو، مسجد میں داخل ہو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس صدا کو بلند کیا کر اور اسی طرح دعا کیا کر، درود کو ساتھ ملا لیا کر، اور توبہ استغفار کا موقع مل جائے تو درود کو شامل کر لیا کر. آخری تشہد نماز میں تمہیں موقع مل جائے، اللہم صلی علی محمد، جس کے بغیر انسان کی نماز قبول نہیں ہے، دعا کا موقع ملے، دعا میں اللہم صلی علی محمد کو شامل کر، تیری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی، تیری نماز بھی قبول ہو جائے گی، تیری توبہ بھی قبول ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو درود بھیجتا رہے، تو درود پڑھتا رہے. اللہ ان لوگوں کی صف میں شامل فرما جس کے لیے نورانی ملائکہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں.